میرا سوال ہے حضور کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سیاسی اقتدار کے لیے نہیں آیا، اور خلافت کی برکت سے جماعت میں ایک بے مثال روحانی اور اسٹرکچرل وحدت قائم ہے، جبکہ دوسرے لوگ امام مہدی کے انتظار میں، سیاسی اقتدار کے انتظار میں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور کے مسلمانوں کو مستقبل میں ایک ہی ہاتھ پر روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت بھی ملے گی، یا یہ دونوں الگ الگ امور ہیں؟ بات یہ ہے کہ مسیح موعود کی بعثت کا مقصد تو ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا، اور جب روحانی انقلاب آئے گا تو دنیا میں جو حکومتیں بھی ہیں وہ بھی، اس کے سربراہ بھی جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو دین واحد پہ جمع کرو، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو اگر دین واحد پہ جمع کر لو گے، ایک چیز بنا دو گے، تو ان میں ایک روحانی انقلاب آ جائے گا، اور جب یہ روحانی انقلاب آئے گا تو گو دنیاوی حکومتیں ہر ایک کے پاس علیحدہ رہیں، تب بھی اس روحانی انقلاب کی وجہ سے بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ قرآن کریم میں جب یہ لکھا ہے سورہ حجرات میں بھی کہ دو حکومتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو، اور جب ان میں صلح کروا دو تو وہاں انصاف قائم کرو، اگر جب صلح ہو جائے تو پھر انصاف قائم کرو، کسی پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی پھر بھی باز نہ آئے تو پھر باقی سب اکٹھے ہو کے اس حکومت یا اس گروپ کو پابند کرو، اس پہ حملہ کرو، اور ان کو جو حدود ہیں اسلام کی اور شریعت کی ان کے اندر قائم کرو۔ تو یہ مومنوں کے لیے ہے، گو دنیا میں ہر جگہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے اصول۔ تو بہرحال یہ اصول بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت تو ایک حکومت تھی نا، زیادہ سے زیادہ قبیلے تھے، اور قبیلوں کو اکٹھا کر کے رکھنے کا ایک مقصد تھا، پھر بھی ایک حکومت قائم تھی، لیکن بعد میں حکومتیں ہونی تھیں۔ جب ساروں کو کہا کہ مختلف حکومتیں ہوں گی، اگر کوئی زیادتی کرے حکومت دوسری حکومت پہ جو سیاسی لحاظ سے ہو، تو باقی اکٹھے ہو کے اس کی زیادتی کو روکیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکومتیں جو ہیں دنیاوی حکومتیں وہ علیحدہ علیحدہ رہیں گی مسلمانوں میں، لیکن روحانی سربراہ ایک ہی ہوگا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود ہی ہوگا، اور اسی بات پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ نظام جو ہے خلافت کے تحت تا قیامت چلتا چلا جائے گا۔ اور جب مسیح موعود کو ماننے والی حکومتیں ہوں گی تو آپس میں گو ان کے نظام علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ہر علاقے کے لوگ جس طرح قبائلی سردار ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ، قوموں کے بھی سردار ہوں گے، حکومتیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ، لیکن آپس میں پیار محبت اور بھائی چارہ ہوگا، لڑائیاں اور فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر ہوگا تو جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن شریف میں حل بھی بتا دیا کس طرح تم نے حل کرنا ہے۔ تو دوسرے مسلمان جو ہیں وہ شک مہدی کے انتظار میں رہے ہیں، انہوں نے تو ایک خونی مہدی بنایا ہوا ہے جو تلوار سے سب کچھ کرے گا۔ تلوار سے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کے پاس تو ابھی طاقت بھی نہیں ہے، اگر تو اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں تو غیروں سے مانگتے ہیں، لڑائی کرنے جاتے ہیں بڑی حکومتوں کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ آج کل اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں ظلم کر رہا ہے اسرائیل، مسلمان تو اکٹھے ہو کے اپنے مخلصین کو نہیں بچا سک رہے، اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مہدی آئے گا تو کرے گا۔ وہ مہدی آئے گا جس کے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امن قائم کرنے والا ہوگا، اور مسیح اور مہدی ایک ہی ہوں گے، دو شخصیتیں نہیں ہوں گی، اور جب وہ ایک ہوگا تو وہ دین کو بھی پھیلائے گا اور امن بھی قائم کرے گا، اور پیار اور محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دے گا۔ اس اصول کو اگر مسلمان سمجھ لیں اور اکٹھے ہو جائیں تو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے قرآن شریف کی پیشگوئی کے مطابق کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو تمہارے میں ابھی لوگ شامل نہیں ہوئے وہ بھی اسی طرح ہوں گے تمہاری طرح، وہ وہی لوگ ہوں گے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہوں گے، اور امن اور پیار کی تعلیم دینے والے ہوں گے۔ اور آن وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، فارسی نسل ہوں گے یا غیر عرب ہوں گے، ان میں سے آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اس وقت ایک شخص تو آئے گا جو دین پہ قائم کرے گا تمہیں، دوسرا شخص آئے گا جو تمہیں تلوار سے تمہارے دین کو پھیلائے گا۔ نہیں، تلوار سے دین تو پھیلانا ہی نہیں، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے بڑی واضح کہ جو مسیح موعود کا زمانہ آئے گا وہ یضع الحرب کرے گا، جنگوں کا خاتمہ کرے گا۔ جب وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا تو ظاہر ہے
کہ پھر یہ فساد والی بات تو رہی نہیں، اور دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے اگر دوسرے مسلمان ہیں تو ان کی سمجھ کی کمی ہے، اور جن جن کو سمجھ آتی جاتی ہے وہ اسلام اور احمدیت کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے قبول کیا۔ آپ کے دماغ میں بات سمجھ آ گئی نا کہ مسیح اور مہدی ایک بات ہے، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اس پیغام کو آپ نے سمجھا اور قبول کیا، تو اس کو دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پھیلائیں، تاکہ جس طرح آپ کی یہ خواہش ہے کہ مسجد بھر جائے، اس طرح کی ایک مسجد نہیں بلکہ آپ کے ملک میں اس طرح کی کئی مسجدیں بن جائیں اور بڑھتی چلی جائیں۔ اور یہ اب آپ کا کام ہے کہ اس کی تبلیغ کرنا اور اس کام کو پھیلانا اور اس پیغام کو پھیلانا اور حقیقی اسلام کو دنیا میں قائم کرنا اور اپنے ملک میں قائم کرنا۔ ٹھیک؟ جزاکم اللہ۔